إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ حامیم سجدہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ ایک نام حامیم سجدہ ہے اور دوسرا نام اس کا فصلت۔ اس سورت کی شان نزول میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورت ہے۔ شروع دور میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کہتے کہ کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے جو اپنے کلام میں، شاعری میں لوگوں کے دل موہ لیتا ہے اور لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ مکہ میں نا ایک بہت بڑا شاعر، دوسری جگہ سے ایک بہت بڑا شاعر اور زبان کا ماہر وہ آیا۔ ان سب نے مل کر اس سے کہا کہ آپ ہمارے پاس نا ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نامی ایک شخص ہے جو بہت بڑا کلام کا ماہر ہے اور لوگوں پر اس نے جادو کیا ہوا اپنے کلام سے، آپ جا کے اس سے بات کرو اور سمجھاؤ۔ وہ بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب دوسرے سارے سردار کو دور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو تھا شاعر، بہت بڑا زبان کا ماہر بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور پورے عرب میں اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا۔ بات کرنے میں، ڈیبیٹ میں، مقابلہ کرنے میں وہ بہت بڑا ماہر تھا۔ باقی سارے پیچھے بیٹھ کر اس کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور پیچھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بنتا کیا ہے اب یہ تو جا رہا ہے۔ اب اس بندے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات کی، اور کہا کہ آپ جو ہے نئی نئی باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، باپ بیٹے کا دشمن، ایک دوسرے میں اختلافات پڑ گئے ہیں۔ تو آپ اس وقت کے جو شاعر تھے نا، ان میں یہ تھا، وہ شاعری کہتے تھے پیسوں کے لیے۔ آج بھی ایسے ہے نا، پیسے کے لیے، مشہوری کے لیے، عورتوں کے لیے، دولت کے لیے، اور اپنا نام بنانے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے۔ اس نے آ کر کہا آپ کو عہدہ چاہیے، آپ کو عہدہ چاہیے تو ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کے اندر دیکھ لیں، جس بھی عرب خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ بتائیں، ہم آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو جو ہے سرداری چاہیے، سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ پر جنون ہو گیا ہے تو ہم اپنے پیسوں سے آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس نے ساری بات کر لی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اس کی بات، اس کی ساری باتیں سنتے رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا بندہ سر پھرا پاگل قسم کا جو آپ کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کی بات پوری سنیں، اس کی بات سنیں۔ جب وہ کر لے تو پوچھے بات پوری ہو گئی تیری؟ آپ نے کیا کہا؟ تیری بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی پہلی آیتیں پڑھی، تقریباً یہ دوسرے رکوع تک، جہاں پہ ہے نا قوم عاد کا ذکر، سمود کا ذکر، کہ ہم تمہیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں جو قوم عاد پر اور سمود پر آیا تھا۔ تو یہ فوراً جو ہے نا چیخ پڑا، چیخ کر اس نے کہا یہ سچ ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ اور پیچھے پلٹا اور آ کر ان سے کہنے لگا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، جو ڈرا رہے ہیں، یہ بات حق ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ اس پر جادو کیا گیا ہے، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ میں شاعروں کا بہت بڑا ماہر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ شاعرانہ کلام کس طرح ہوتا ہے، اور میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، جو یہ کہتا ہے یہ ویسے ہی ہوگا۔ اب آگے انہوں نے، مکہ کے سرداروں نے مارنے کی بجائے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے۔ اس نے اس کو کیا کہا؟ جس کو بنا کے بھیجا تھا کہ سب سے بڑا ماہر یہ ہے، یہ بات کرے گا، اس کو کہا کہ تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا۔ تو یہ اس کی پہلی آیتیں، ابتدائی آیتیں، ان کا شان نزول یہ ہے۔ اب یہ وہاں تاریخ میں تو نہیں لکھا، مزید دیکھنا پڑے گا مسلمان ہوئے تھے نہیں۔ دل میں اس وقت تو مان لیا نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ ہے کتاب قرآن من الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا پہلی آیت میں بات ہے، وہ کہتے تھے شاعر ہے، جادو ہے، کسی جن نے سکھایا ہے، تو پہلی آیت میں کیا کہ تنزیل، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ
اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، یہ نازل شدہ ہے کس کی طرف سے؟ رحمان الرحیم، جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیات، کھول کر بیان کی کر دی گئی ہیں اس کی آیتیں۔ قرآن، یہ قرآن ہے عربی، عربی زبان میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ فاعرض اکثرهم، ان اکثر لوگوں نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ فہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سن سکتے۔ وقالوا قلوبنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں فی اکنہ، پردے ہیں، یہ نا تکبر کی وجہ سے کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ جس طرح آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، یہ مولوی لوگ جتنا بھی ڈرائے نا، جتنا بھی قرآن پڑھیں، یہ باقیوں کو تو رلا دیتے ہیں نا، ہمیں نہیں رونا شونا آتا، ہمارے دل ان کی باتوں میں نہیں آتے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ یہ تکبر کی وجہ سے کہتے، یہ نہیں کہ پاگل تھے، تکبر کی وجہ سے ہمیں نہیں بات تمہاری سمجھ آتی۔ قالوا قلوبنا فی اکنہ، کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں اس کی طرف سے جو مما تدعون الیہ، جس کی طرف تم بلاتے ہو۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ فاعمل اننا عاملون، آپ عمل کریں ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، یوحی الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، وہ وہی کیا ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، بس اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ۔ واستغفروا، رب سے بخشش مانگو۔ ویل للمشرکین، اور بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہیں نہ ختم ہونے والے۔ ایک رکوع ہو گیا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔